أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. سحر اور جادو کے سلسلے میں گزشتہ کچھ تفصیلات ذکر کرنے کا موقع ملا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح انسانوں میں بہت سارے انسان ہوتے ہیں جو نفاست پسند ہوتے ہیں، خوشبو کو پسند کرتے ہیں، صاف ستھرے رہنا چاہتے ہیں اور اچھی عادتوں کو پسند کرتے ہیں، بری عادتوں سے پیچھے رہتے ہیں، ایسے جو انسان ہوتے ہیں ان کا حلقہ، ان کا دوستانہ بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں، تو جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ ان کے دوست بنتے ہیں، ویسے ہی فرشتے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ خوشبو یہ فرشتوں کی غذا ہوتی ہے، تو فرشتے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. پاکیزہ جگہوں پر فرشتے رہتے ہیں اور پاکیزہ لوگوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. انسانوں میں ایک دوسرا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو گندگی میں رہتا ہے، پاکی اور ناپاکی کا اس کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا، خوشبو کے بجائے بدبو پسند ہوتا ہے، ماحول اس کا خراب ہوتا ہے، ناپسندیدگی والے حالات اس کے اطراف و اکناف میں ہوتے ہیں. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی بہت سی مرتبہ خراب ہوتی ہیں. وہ جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھتے ہیں، وہ دھوکہ دہی کو کمال مانتے ہیں، وہ چوری کرنے کو برا نہیں سمجھتے. اس طرح کی غلط عادتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. یہ گندگیوں کی وجہ سے اور بری عادتوں کی وجہ سے ان کا سرکل بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. دوسرے ان کے دوست احباب بھی وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ان کا دوستانہ قائم ہوتا ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ جنات بھی ان سے محبت کرتے ہیں جو جنات ایسے لوگوں کے طریقوں پر چلتے ہیں. جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ جنات انسان کے تابع ہیں، تو انسانوں کے اندر جتنی اقسام پائی جاتی ہے جنات میں بھی اتنی اقسام پائی جاتی ہے. تو پہلی قسم کے لوگوں کے ساتھ جس طرح پاکیزہ جنات ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، ایسے ہی جو دوسری قسم کے خراب لوگ ہیں ان کے ساتھ
اسی قسم کے خراب کاموں کے اندر ملوث جنات ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس ماحول کے اندر وہ رہتے ہیں ویسے گندے ماحول میں چونکہ فرشتوں کا گزر نہیں ہوتا، فرشتے وہاں نہیں ہوتے، اس وجہ سے برائیاں، اس وجہ سے بلائیں، اس وجہ سے نحوستیں وہاں پر گھیری ہوئی رہتی ہیں۔ اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس صورتحال کے نتیجے میں جو جادو اور ٹونے کا نظام ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گندگی اور برائی والے ماحول کے اندر رہیں، اور اس ماحول کے نتیجے میں یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا خلاصے کے طور پر یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا کہ کوئی بیماری ہو اور اس کا علاج نہ ہو، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے سب سے اہم ترین جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ماحول، اپنی صحبت صاف ستھرا رکھیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں خوشبو کا اہتمام رکھیں، اور اپنا دوستانہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، اور اٹھنا بیٹھنا اور کام کرنے کے اندر صاف صفائی کا لحاظ رکھیں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ معمولات کا اہتمام، صبح و شام کی دعائیں اور قرآن پاک کا اہتمام کرتے رہیں۔ ان تمام چیزوں سے حفاظت ہوتی رہے گی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو بیان فرمایا ہے جو اسی سے لگ بھگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں چونکہ یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام بہت کثرت سے آئے ہیں، اور ایک نبی جاتے تھے تو دوسرے نبی کا انتظار ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے یہودیوں میں ایک بات یہ مشہور ہو رہی تھی کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور جادو ٹونا ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر رہے تھے۔ یعنی جو شخص نبی نہیں ہے وہ شخص بھی نبوت کا دعویٰ کر لیتا، نبی تو ہے نہیں، نبوت کا دعویٰ کر لیتا، اور جب اس سے معجزہ پوچھا جاتا تو وہ جادو کو پیش کر دیتا۔ ایسا ہو رہا تھا۔ جب یہ صورتحال بننے لگی یہودیوں میں، کیونکہ یہودی جادوگر ہوتے ہیں بہت سارے، تو جب یہ صورتحال بننے لگی کہ عام لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جب ان سے معجزہ پوچھا جا رہا تو وہ جادو کو پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے، یہ بتا دیا جائے، اس کام کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے فرشتوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ انسان کو بھی تو یہ کام دیا جا سکتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو کوئی انسان کو یہ کام دیا جا رہا ہے، یہ انسان اللہ کے پاس سے مامور ہے۔ اس بات کا اطمینان کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو بھیجا جا رہا ہے انسان تو وہ تو نبی ہوتا ہے، اور جب نبی ہے تو مقصود ہی یہ ہے کہ نبی اور غیر نبی میں فرق سمجھایا جائے، اس کے لیے نبی کو کیسے کام میں لایا جائے گا؟ ایک بات، یعنی جو کنفیوژن ہو رہا تھا وہ کنفیوژن ہی یہ تھا کہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور سحر ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سک رہے تھے۔ تو اب اگر اس کام کے لیے یہ فرق کو بتانے کے لیے کسی نبی کو بھیجا جاتا تو لوگ تو کہتے کہ آپ نبی ہے اس وجہ سے آپ ایسا کر سک رہے ہیں، تو جس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جو جادو کے کلمات ہوتے ہیں وہ عام طور پر
کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، گندگی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک نبی ہو کر کے یہ ساری چیزوں کو اختیار کرے یہ ناممکن ہے۔ تو انسانوں کے اندر اگر من جانب اللہ کسی کو بھیجا جائے تو وہ نبی، لہٰذا انسانوں میں سے بھیجا نہیں جا سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو منتخب کیا۔ فرشتے چونکہ مکلف نہیں ہوتے، تو مکلف نہیں ہونے کی وجہ سے یہ بات وہاں پر نہیں کہ اگر وہ کچھ کفریہ کلمہ اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا کفر ثابت نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ اب یہ فرشتے آئے اور آ کر کے انہوں نے یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو جو جادو ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب یہ جو حرام ہے اس بات کو سمجھانا ہے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء بھی کہتے ہیں جادو حرام ہے، جادو نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہاں پر معجزات سے اشتباہ ہو رہا تھا، اس لیے صرف جادو حرام ہے بولنے سے بات نہیں بن رہی تھی، اس کے جزیات کو بھی سمجھانا ضروری ہو رہا تھا۔ دیکھو یہ جملہ اور یہ جملہ اور یہ باتیں اور یہ کام، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو فرشتے یہ صراحتاً بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جادو حرام ہے اور اس طرح کے سارے جملے اور اس طرح کے سارے کام کرنا ناجائز ہے، چونکہ پہلے سے رواج چلا ہوا تھا۔ تو جب یہ تفصیلات لوگوں کو بتائی جاتی کہ یہ سارے کام کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو لوگ یہ باتیں سنتے اور سن کے اس سے بچنے کے بجائے الٹا اس کو انجام دینے پہ لگ جاتے، تو جادوگر بن جاتے۔ اور فرشتے صراحت کے ساتھ یہ بولتے بھی کہ دیکھو ہم یہ جو تفصیلات بتا رہے ہیں، ان تفصیلات کا اگر تم غلط استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو ایک دعا دی کہ اگر یہ دعا کا اہتمام کیا جائے تو شوہر اور بیوی میں محبت ہوگی، اور بولنے والا یہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس دعا کا اگر غلط استعمال کرو گے تو تمہارے لیے حرام ہے۔ اب سننے والا وہ دعا تو سن لیا اور سن کر کے اس کا استعمال کر رہا ہے ناجائز عشق و محبت کے لیے۔ تو جب ناجائز عشق و محبت کے لیے اگر اس کا استعمال کرے تو ظاہر ہے کہ بولنے والا تو وضاحت کے ساتھ یہ بول کر کے فارغ ہو گیا کہ یہ طریقہ حرام ہے۔ ایسے ہی فرشتے وضاحت کے ساتھ یہ بول دیتے کہ یہ جو ہم آپ کو مسائل بتا رہے ہیں اور یہ جو تفصیلات بتا رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق سمجھ میں آئے، لیکن آپ ان تفصیلات کو سن کر کے اگر اس کو غلط استعمال کریں گے، یعنی نہیں کرنے کے کام کو کرنا چاہیں گے، تو اس کی وجہ سے جو جادو ہوگا یہ جادو آپ کے لیے حرام ہے۔ فرشتے جادو سکھاتے نہیں تھے۔ یہاں ان آیات سے ایک بہت بڑا اشتباہ ہوتا ہے اور لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جب جادو جائز نہیں تھا تو اس کو سکھایا کیوں جاتا تھا؟ تو وہ سکھاتے نہیں تھے، بلکہ اس سے متعلق تفصیلات اس لیے بتانا پڑتا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ جادو ہوتا ہے اور یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سن کر کے کوئی اس کا غلط استعمال کرتا اور اس کو اختیار کر لیتا تو وہ جادو ہوتا۔ اس لیے پیشگی وہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بتا دیتے کہ بھئی یہ حرام ہے۔ یہ بابل کا علاقہ عراق میں پایا جاتا ہے، وہاں سے متعلق یہ پورا واقعہ ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں اس زمانے میں لوگوں نے ایک بات یہ پھیلا دی تھی کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی غیر معمولی طاقتیں اور قوتیں دی تھیں، پرندوں کے اوپر اور ہواؤں کے اوپر اور چرند کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر آپ کی حکمرانی تھی۔ ربی حب لی من لدنک
تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے ربی حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی سلطنت عطا کیجئے کہ جو اس کے بعد پھر کسی اور کو نہ ملے۔ تو اب ایسی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر تھی، تو لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑا غیر معمولی جادو تھا۔ تو یہ جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار فرمایا اور فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے، شیاطین پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی جادو نہیں تھا۔ اس لیے یہ جو آج کل چلتا ہے نقش سلیمانی کے نام سے، بہت سارے جادوگر ایک نقشہ دیتے کرتے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہے۔ اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ سمجھا جا رہا ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، کوئی نبی اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کفر کر رہا ہو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، اس میں پڑ گئے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو جادو کے یہ کرتب سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں بس تم کافر نہ بنو، یہ وضاحت کر دیتے۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، مگر ان سے وہ چیز سیکھتے لوگ وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، ایسا جادو ان سے لوگ سیکھتے اور سیکھ کر کے اس پر عمل کرتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں اللہ نے ایک وضاحت کر دی کہ حقیقت میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اگر کوئی نقصان بھی اس سے ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگروں کو لوگ خدا سمجھ بیٹھے، اس لیے اللہ نے فرمایا حالانکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ ساری چیزیں جادو کے اندر تو ہے ہی نقصان دہ چیزیں ساری کی ساری۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ مومن بنتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے حالات سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،